اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور لے چکا ہے اللہ تعالیٰ عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے تھے، منہم، ان میں سے، اثنا عشرہ، 12 نقیبہ سردار، وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، کہ میں ضرور تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرضہ دیا تم نے اللہ کو اچھا قرضہ، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، ولأدخلنکم، اور داخل کر دوں گا تمہیں، فی جنات، جنتوں میں، یعنی باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، فمن کفر، پھر جس نے انکار کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، فبما نقضہم میثاقہم، پس ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے عہد، لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ پھیرتے تھے وہ کلام کو اس کے اصل موقعوں سے، ونسوا حظا، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ، مما، اس میں سے، ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ولا تزال تطلع علی خائنۃ، اور آپ کو ہمیشہ اطلاع ملتی رہے گی، علی خائنۃ، خیانت کی، منہم، ان کی طرف سے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، منہم، ان میں سے، فاعف عنہم، سو انہیں معاف کیجئے، واصفح، اور ان سے درگزر فرمائیے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایفاء عقود، احکام اور حدود، فرائض و واجبات بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تحلیل و تحریم کا مسئلہ بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ماننے والوں کو بشارت سنائی اور نہ ماننے والوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل یعنی یہود سے اللہ رب العزت نے عہد لیا، اور اس عہد کے توڑنے کے 2 نمونے رب نے، ان کی سزا کے 2 نمونے رب نے بیان فرمائے۔ تو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعنی یہود سے عہد لیا کہ اے بنی اسرائیلیو، اگر تم نے کیا کیا، عہد کو پورا کیا، تحلیل و تحریم کو برقرار رکھا، اور نماز قائم کی، توحید کے احکام کو مانا، شرک سے بچے، اور احکام و حدود کو قائم فرمایا، تو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبہ، نقیب کہتے ہیں سردار کو، قوم کی طرف سے ذمہ دار آدمی کو نقیب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر بنی اسرائیل میں سے 12 سردار کو منتخب کریں، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے 12 سردار جو ہیں ان کو منتخب کریں، جو ان قوم کے قبیلے کے جو کیا ہیں سردار ہیں۔ پھر اس ہر سردار کے ذریعے اپنے قبیلے سے عہد و پیمان لیا جائے، یہ جو پیچھے عہد و پیمان گزرا،
اللہ کے احکام کو، حدود کو، فرائض و واجبات کو، توحید کو قائم کرنا، شرک سے بچنا، نماز قائم کرنا۔ کیا کیا جائے ان کو؟ عہد و پیمان ہر سردار کے ذریعے وہ ہر سردار اپنے اپنی قوم سے، اپنے اپنے قبیلے سے کیا کرے؟ یہ عہد و پیمان لے۔ وقال اللہ انی معکم، تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ یعنی تمہارے افعال کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال کو بھی سن رہا ہوں۔ اگر تم نے عہد کی پاسداری کی، عہد کو توڑا نہیں، توحید کو قائم کیا، شرک سے بچے، تو میں کیا کروں گا؟ میری حمایت، میری نصرت، میری تائید آپ کے ساتھ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ میری تائید آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر بالفرض والمحال آپ نے میرے عہد کو توڑ دیا تو پھر آپ نے نافرمانی کی، تو میں آپ کو عذاب دینے پر بھی کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ انعام کے اندر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ یہاں اللہ رب العزت کی 2 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت بھی بیان ہوئی اور قہار کی صفت بھی بیان ہوئی، تو یہاں جو دونوں صفتیں بیان ہوئی ہیں، یہاں اللہ کی 2 صفتوں کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کیا ہے؟ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ کیا ہے؟ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کے عہد کو مانا، اس کے فرائض و واجبات کو ادا کیا، اس کی تحلیل و تحریم کو ادا کیا، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے اوپر مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے جی۔ اگر آپ نے اس کی پاسداری نہ کی تو پھر وہ کیا ہے؟ قہار بھی ہے، کیا ہے؟ جبار بھی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ کیا یہ جملہ شرطیہ ہے؟ آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ جزا آ رہی ہے۔ رب نے فرمایا آپ یہ 5 کام کرو گے تو میں آپ کو اس کی کیا دوں گا؟ جزا دوں گا۔ جس طرح کوئی بڑا آدمی کسی غریب کو کہتا ہے تم یہ کام کرو نا، تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ اجرت اور مزدوری دوں گا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام تم 5 کرو اور میں آپ کو کیا دوں گا؟ اس کا اجر اور اس کا صلہ دوں گا۔ پہلا کام ان میں سے کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وآتیتم الزکاۃ، جو واجب صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ واجبی صدقات۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم کیا کرو؟ ادا کرو۔ وآمنتم برسلی، تیسرے نمبر پہ میرے رسولوں کے اوپر کیا لانا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے۔ وعزرتموہم، اور دشمن کے مقابلے میں ان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں کیا کرنی ہے ان کی؟ ایک تو میرے رسولوں کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں میرے رسولوں کو کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہاں صدقہ نافلہ کی کیا ہے؟ نفلی صدقات کا کیا ہے؟ حکم بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نفلی صدقات بھی کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہیں۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کو قرض حسنہ کا؟ یعنی جو اللہ کی مخلوق میں سے غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے۔ رب نے فرمایا جب 5 کام یہ آپ نے کیے تو پھر میں آپ کو کیا دوں گا؟ صلہ دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو اور برائیوں کو کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، إِلَّا مَنْ تَابَ، جس بندے نے توبہ کی، وَآمَنَ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا پھر کیا کی؟ نیک عمل کی۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالحًا، جس نے نیک عمل کیے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی برائیوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیوں کو کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں آپ کو باغوں کے نیچے اس جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے کیا بہہ رہی ہیں؟ نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ،
ہاں ایک بات کی خیال رکھنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بعد عہد و پیمان کرنے کے بعد اگر جس نے کیا کیا ان کا انکار کیا، عہد کو، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فقد ضل سوا السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ پھر وہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کا مستحق نہیں ہوگا، وہ دوسری طرف جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ دوسری طرف جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ عہد کیا اس کو توڑا، اس کی پاسداری نہیں کی، اس کا انکار کیا۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ نے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، یہاں اندماج ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے عہد کیا تھا، یہودیوں نے اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو توڑا۔ پھر رب نے ان کو سزا کیا دی؟ لَعَنَّاهُمْ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جنت کی نعمتوں سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا ان کو ہمیشہ ہمیشہ۔ کیا پھر رب نے فرمایا دوسرے نمبر پہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسیہ، جس وقت ان کے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ نے ان کو پر لعنت کی، اللہ نے ان کو دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا، اور اتنا سخت کر دیا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی نا، وہ ہم نے سلب کر لی ان سے۔ کیا سلب کر لی؟ کہ کہیں ان کے دل پھر دوبارہ نرم نہ ہو جائیں، اللہ کے عہد کو توڑا کہ کہیں ان کے دل نرم نہ ہو جائیں، اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان کی دلوں کی سختائی، ان کے دلوں کی سیاہی اتنی بڑھ چکی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی تھی نا، اس کے اندر کیا کی؟ تحریف کی، اس کو بدل دیا، اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ہاں ہم نے جو ان کو نصیحت کی تھی نا، اس نصیحت کو بھلا دیا، اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس نصیحت کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو پھر یہ چاروں چیزیں آج کے علماء سوء کے اندر پائی جا رہی ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر تعریف، دل سخت، اللہ کی لعنت، اور جو اللہ نے ان کو نصیحت، وعظ و نصیحت قرآن کے ذریعے کی تھی اس کو کیا کر دیا؟ پس پش ڈال دیا، اس کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ، خائنت سے مراد کیا ہے؟ خیانت ہے۔ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر، ان کی طرف سے، ان کی تو عادت بن چکی ہے، خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو توڑنا، اور رسولوں کے خلاف چلنا، نماز ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر نہ آنا، یہ ان کی کیا بن چکی ہے؟ عادت مستمرہ بن چکی ہے۔ الا قلیلا منہم، ان میں سے مگر بہت تھوڑے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت تھوڑے ہیں۔ رب نے کثیر کا ذکر دوسری طرف کیا، قلیل کا ذکر کن میں کیا؟ اپنے نیک لوگوں میں کیا۔ کیا؟ جن لوگوں نے کیا کر لیا؟ عذر سے، عہد توڑنے سے اور خیانت سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ فاعفو، آپ کیا کریں؟ ان سے درگزر فرمائیں۔ کیا فرمائیں؟ ان سے درگزر فرمائیں، اور ان کو کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ ان کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا دی؟ سزا بھی دی، ان کے لعنت بھی کی، ان کے دلوں کو سخت بھی کر دیا، اور ان کی سیاہی اتنی بڑھ چکی تھی، اللہ کی کتاب میں کیا کی؟ تحریف کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔